الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم کذالک جزاء الکافرین فإن انتہوا فإن اللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ البقرہ کے یہ 24ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ البقرہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور مدینہ میں اس کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب اہل ایمان کو اجازت دی ہے کہ اگر غیر مسلم تم پر جنگ مسلط کریں، تم سے لڑیں، تو تمہیں بھی لڑنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے پہلے مکی دور میں اجازت نہیں تھے اہل ایمان کو کہ مخالفین کے خلاف ہتھیار بند ہو کر ان کا مقابلہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اپنے مشن پر قائم رہیں اور اپنے دین کی اشاعت حکمت کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو اب اس سلسلے میں مختلف قسم کے جو اوہام تھے عرب میں، ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر چاند کے حوالے سے یہ ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے، اس کی گھٹتی بڑھتی صورتحال کے حوالے سے، اس کی بعض حالتوں کو اپنے لیے خوش قسمت سمجھتے، بعض کو بدقسمت، اور اپنے شادی بیاہ تقریبات دوسری چیزیں اس نظریے سے رکھتے تھے کہ فلاں تاریخیں تو منحوس ہیں، فلاں تاریخیں صاد ہیں، لہذا سفر کے لیے بھی یہی نظریات تھے ان کے کہ ان تاریخوں میں سفر ٹھیک نہیں ہے، فلاں تاریخوں میں سفر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف وضاحت کی ہے۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے چاند کی اس گھٹتی بڑھتی جو صورت ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ تو لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی علامت کا ایک ذریعہ ہے، باقی اس کے گھٹنے بڑھنے سے خوش قسمتی اور بدقسمتی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے یہ ایک قدرتی جنتری ہے، یعنی ایک مہینے کا تعین ہوتا ہے اور پھر سال جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تم اس سے کتنے اپنے مفاد وابستہ کرتے ہو، عمر کا تعین ہوتا ہے اور دوسرے مدتوں کا تعین تم کرتے ہو، تو یہ تو محض تاریخوں کے تعین کا ذریعہ ہے اور حج کی ایک علامت ہے۔ حج ایک بہت بڑا یہ تہوار بھی تھا، ایک مذہبی ایک موقع بھی تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 2500 سال گزر چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی ہے تو اتنا بڑا وقفہ تھا، تو اتنے عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو حج کے تعین کا بھی یہ ایک ذریعہ تھا۔ اور سال میں 4 مہینے جو ہیں وہ اہل عرب کو ایسے میسر آتے تھے کہ جس میں امن ہوتا تھا، وہ لڑائی نہیں لڑتے تھے، سفر محفوظ ہو جاتے تھے، کاروبار ان کے چمکتے تھے۔ یعنی حرمت کے مہینے تھے، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ حرمت کے مہینے تھے، اس میں وہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے تاریخوں کے تعین کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ،
बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा। अब एक और उनके वहम का ज़िक्र है। जब अहले अरब इहराम बांध लेते थे हज के लिए, तो फिर वो घरों में दरवाज़ों से दाखिल नहीं होते थे, फिर घर के पीछे से दीवार कूद कर आते थे घरों में, या उन दिनों में कोई खिड़की बना लेते थे पीछे की तरफ से, उसमें से आते जाते थे। तो ये महज उनका एक वहम था, यानी इसका नेकी से, इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को भी वाज़ेह फरमाया कि वलैसल बिर्रु, ये कोई नेकी नहीं है, बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, कि तुम घरों में पीछे की तरफ से दाखिल हो, वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, बल्कि असल नेकी तो तकवा है, यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचना, ये है असल नेकी। वातुल बुयूता मिन अब्वाबिहा, बस तुम घरों में दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो, यानी जो घर का एक दाखिल होने का दरवाज़ा मुकर्रर है, जहाँ से तुम हर वक्त साल के बाकी दिनों में आते जाते हो, लिहाजा इन दिनों में भी, यानी हज के दिनों में भी इसी रास्ते से तुम्हें आना जाना चाहिए। ये वहम तुम्हारा दुरुस्त नहीं है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम्हें फलाह हासिल हो, यानी फलाह अल्लाह के तकवा से हासिल होती है, लिहाजा तुम्हें अल्लाह के तकवा की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनक, और अल्लाह के रास्ते में तुम उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। यानी जंग ये नहीं है कि तुम उसके लिए अपने आप को हर वक्त जो है दुश्मन पर सवार रखो, बल्कि जब दुश्मन के लिए कोई और चारा बाकी ना रहे, तो फिर यह है कि जब वो तुमसे लड़ने पर आ जाए तो फिर तुम्हें भी हक़ हासिल है कि तुम उनके साथ लड़ो और उनसे जंग करो। वला तातदू, और हद से तजावुज़ ना करना, ज़्यादती ना करना। अहले ईमान को हिदायत दी जा रही है। ज़्यादती कई मानों में है, यानी जब कहते हैं ना कि जंग में सब कुछ जायज़ है, ऐसा नहीं है। जंग में सब कुछ जायज़ नहीं होता। जंग में उनसे लड़ो जो तुम्हारे ख़िलाफ़ हथियार बंद होकर आते हैं, और बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर हाथ मत उठाओ, उनका एहतराम करो। इसी तरह से हद से तजावुज़ के हवाले से ही है कि जंग में जानवरों को हलाक मत करो, जंग में खेतियों को बर्बाद ना करो, जंग में वो दरख्त जो कि बागात हैं या दूसरे, उनको बर्बाद ना करो, उनको ना काटो, उनको ना जलाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हद से तजावुज़ के ज़ुमरे में आती हैं। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जंग की इजाज़त दी है, लेकिन मशरूत कि हद से तजावुज़ ना करो। इसी तरह से ये भी जाहिलियत है कि दुश्मन हलाक हो गया है तो उसके बाद उसका मुसला करना, यानी उसके नाक कान काटना, उसके हाथ पाँव काटना, ये हद से तजावुज़ है कि एक शख्स जब तुम्हारा दुश्मन हलाक हो गया तो फिर ये इस तरह से करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, इस चीज़ से रोका गया है। तो लड़ो उनसे जब वो तुमसे लड़ें, लेकिन वला ततदू, हद से तजावुज़ मत करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह ताला हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। यानी हर चीज़ के कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, जंग के भी ज़ाब्ते हैं। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, लिहाजा जहाँ भी तुम्हारा उनसे सामना हो, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वो लड़ने से बाज ना आए, तो फिर तुम्हें इजाज़त है कि तुम उनसे लड़ो। व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और जहाँ से वो तुम्हें निकालें तुम भी उनको निकालो, बेदखल करो, यानी तुम्हें ये हक़ हासिल है। वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना तो कत्ल से भी ज़्यादा शदीद तर है। यानी कत्ल तो एक कत्ल है, लेकिन जब फितना बर्पा होता है तो उसमें फिर कोई हद नहीं रहती कि कितने अफराद जो हैं उसमें कत्ल हो जाएं। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम के करीब भी उनसे जंग मत करो, हत्ता युकातिलूकुम फी, जब तक वो तुमसे इसमें जंग ना करें। ये भी एक रुकावट है।
اگر دشمن مسجد حرام کا احترام نہیں کرتا، وہاں وہ تم سے لڑتا ہے، تو تمہیں بھی اجازت ہے وہاں لڑنے کی۔ ابھی کچھ پچھلے دور کی بات ہے کہ خانہ کعبہ پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا، اب اسی احترام میں رہتے کہ بھئی وہاں تو جنگ نہیں کی جاتی، تو کیسے اس کو خالی کرایا جاتا۔ تو بہرحال جب دشمن احترام نہیں کرتا تو تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر مسجد حرام کے قریب بلکہ اس میں بھی لڑنے کی اجازت دی ہے جب دشمن وہاں تم پر حملہ آور ہو اور تمہارے ساتھ جنگ کرے تو۔ حالانکہ یہ امن کے شہر ہے، جو داخل ہو جاتا تھا مکہ میں وہ امن پا جاتا تھا، اسی طرح اللہ کے گھر میں جو داخل ہوتا وہ امن میں آ جاتا تھا، یعنی اس سے لڑا نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب وہ ہی لڑنے پر کمر بستہ ہو جائیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں ان محترم جگہوں پر تو تمہیں بھی اجازت ہے ان کے ساتھ لڑنے کی۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن جب وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی سنت یہ ہے کہ کتنا ہی کوئی بڑا اسلام کا دشمن ہو، مخالف رہا ہو، لیکن جب وہ اپنی اصلاح کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے عمر بھر دین اسلام کی مخالفت کی، جنگیں لڑی ہیں اسلام کے خلاف، لیکن جب وہ ایمان لے آئے ان کو معاف کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ حضرت امیر معاویہ کی ہی مثال ہے، کس طرح سے دیکھے رہے، اور فتح مکہ کے موقع پر یعنی ہجرت کا 8واں سال، کتنا عرصہ گزر چکا، 13 سال مکے کے، 8 سال مدینہ کے، 20-21 سال مخالفت کی ہے اسلام کی، ان کے خلاف لڑے ہیں۔ لیکن جب اور بہت سے افراد ایسے تھے، کتنے لوگ فتح مکہ پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، سب کے قصور معاف ہو گئے، اور بڑی عزت اور احترام سے اب ہم ان کے نام لیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، بس جب وہ باز آ جائیں یعنی اپنا رویہ تبدیل کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا، لہذا پھر ان کے سابقہ غلطیوں پر تانے بھی نہ دو ان کو، بلکہ ان کی عزت کرو، احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔